اسلام میں کسی چیز کے بارے میں جب آپ کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا وہ بات اللہ کی کتاب میں بیان ہوئی ہوگی یا اللہ کے پیغمبر نے اس کی وضاحت کی ہوگی، اور یا آپ اجتہاد کریں گے۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں جو حکم دیا گیا تھا، آپ کو ایک ایسی صورت پیش آ گئی ہے جس کے بارے میں اب عقلی طور پر آپ فیصلہ کریں گے کہ اس چیز کا الحاق کس چیز سے ہونا چاہیے، یعنی اس کو کس کے تحت رکھنا چاہیے۔ تو دنیا میں عام طور پر مرد ہیں، عورتیں ہیں، چنانچہ اسلام بھی اپنے تمام احکام اسی کی رعایت سے دیتا ہے۔ اب اگر کوئی تیسری چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے تو ہم یہاں اجتہاد کریں گے۔ چنانچہ ہماری 14 صدیوں کی تاریخ میں جو اجتہاد کیا گیا اس میں خواجہ سرا کے لیے خنثی کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ لفظ آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب ایک ایسی صورت ہمارے سامنے آ گئی جہاں ہم نہ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورت ہے، نہ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرد ہے، دونوں کے اعضاء ملے جلے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ زیادہ غلبہ کس چیز کا ہے۔ تو اگر زیادہ غلبہ مرد کے اعضاء کا ہوگا تو اسے مرد کے حقوق دیے جائیں گے، اور اگر زیادہ غلبہ عورت کے اعضاء کا ہوگا تو اسے عورت کے حقوق دیے جائیں گے۔ یہ ہم نے اجتہاد سے طے کیا ہے۔ اس کے لیے اگر علم کی ترقی کے ساتھ کوئی اور طریقہ وجود میں آ جائے گا جس سے ہم یہ فیصلہ کر سکیں تو اس کو بھی اختیار کرنا اسلام کی روح سے بالکل جائز ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی بات آ کر کہتا ہے کہ میں ویسے تو آپ کو مرد نظر آ رہا ہوں، میرے پاس جو میری پیدائش کا سرٹیفکیٹ ہے اس پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مرد ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ میں عورت ہوں، تو یہ اس کا احساس ہے جسے وہ بیان کر رہا ہے۔ اس طرح کے معاملات میں اسلام اور غیر اسلام سے آگے بڑھ کر قانون میں کیا چیز مانی جائے گی وہ بحث ہوتی ہے۔ تو قانون میں کسی شخص کا بیان کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اصل چیز یہ ہے کہ کیا وہ اپنے بیان کے لیے کوئی شہادت پیش کر سکتا ہے۔ میں اگر کوئی بیان دیتا ہوں تو مجھے اس بیان کو ثابت کرنے کے لیے شہادت پیش کرنی ہوتی ہے، وہ یا مشاہدہ ہوگا یا تجربہ ہوگا یا کوئی علمی ورڈکٹ ہوگا۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک خاتون آ کے کہتی ہے کہ میں حاملہ ہوں، تو اگر تو وہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ ہم بھی کہیں گے کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہے تو ہم اس کی بات مان لیں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر چونکہ اس زمانے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر اس کا معائنہ کر کے سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے کہ یہ حاملہ ہے، اگرچہ وہ نظر نہیں آ رہا تو اس کی بات مان لی جائے گی، لیکن محض یہ بیان کہ میں اپنے آپ کو حاملہ محسوس کرتی ہوں یہ قانون کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ ہمارا دین انسانیت کا دین ہے، اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کسی کو خنثی کیسے قرار دیا جائے گا؟ تو اگر اس کے جسمانی اعضاء کہہ رہے ہیں تو اس کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ اور اس کا بیان یکساں ہے، اس سے کوئی لفظ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر کوئی علم اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے، مثلا طب کا علم ہے، وہ اگر سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے تو میرا کوئی کام نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر حرف رکھوں یا اس سے کوئی مزید بات پوچھوں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوا ہے کہ ایک عورت چلی گئی ہے، وہ عورت ہے، اپنے تمام اعضاء کے لحاظ سے عورت ہے، اور اس کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ عورت ہے، وہ اس سے مختلف بیان دے رہی ہے، اس کو کیسے قبول کر لیا جائے؟ تو یہ ایک شک ہے جو زیر بحث ہے۔ اس کو اس طرح اسلام اور لبرلزم کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ قانون بناتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم صحیح قانون بنا رہے ہیں یا نہیں۔ تو اس قانون میں یہ ایک غلطی ہے، اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے۔